اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن سید مزمل نے. جی مزمل، بتائیے گا کہ ایک شخص جو اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، اس بارے میں ایک متنازع ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنا اور وہ بھی ایک سیاسی شخصیت کی جانب سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو یہی تھے کہ صرف تحریک انصاف نے سیاسی کلچر خراب کیا ہے، سوشل میڈیا پہ ان کے ٹرولز ہیں، وہ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹرینڈ چلاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این ہو گئی یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ہو گئی، ان میں سے بھی کوئی پیچھے نہیں رہا اس پورے پولیٹیکل کلچر کو جو ہے وہ ٹاکسک کرنے کے لیے. اور مریم صاحبہ نے یہ جو ری ٹویٹ کیا ہے بہت ہی انوانٹیڈ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ارشد شریف صاحب کی جو صحافت ہے اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ ان کی ایڈیٹوریل پالیسیز پہ ہزار بار بات کریں، ہم بھی کرتے رہے ہیں اور صحافی بھی کرتے رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ ان کی ڈیڈ باڈی سے متعلق ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیں، یہ تو بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے. اور ہمارے یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کا جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ ہیٹریڈ نہیں ہے آپ سے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ اگر اندازہ لگایا جائے کہ ارشد صاحب کی جو فیملی، جو ان کی والدہ، جن کے گھر پچھلے چند سالوں میں 3 جنازے آ چکے ہیں، کہ ایک پہلے ارشد صاحب کے بھائی کی وفات ہوئی تھی، پھر ان کے والد کی وفات ہوئی تھی، اب ان کی اپنی جو ہے وہ جسد خاکی جب پاکستان پہنچے گا تو کیا ان پر گزر رہی ہوگی اس وقت. ایسے ٹائم کے اوپر ایک ایسی سیاسی رہنما جنہوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگے جا کے وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں وہ ہوں گی، ملک کو بھی لیڈ کر سکتی ہیں اور ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں سے ایک گنی جاتی ہیں، وہ ایسا ٹویٹ کر کے کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی انہوں نے. اور ارشد صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کا آگے سے رسپانس بھی آیا ہے اس ٹویٹ کے اوپر، اور وہ یہی مطالبہ کر رہی ہیں مریم صاحبہ سے کہ تھوڑا ندامت کا مظاہرہ کریں اس کے اوپر، اور بڑی غیر مناسب بات کی ہے آپ نے. تو اوورآل دیکھا جائے تو پولیٹیکل کلچر جو ہے پاکستان کا وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ٹاکسک ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی کی بھی جو اوپینین ہے اس کو ٹالریٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے بس سچائی کی لکیر وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جو ہمارے اگینسٹ ہے اس کی ہم نے ڈیڈ باڈی کو بھی رسپیکٹ نہیں کرنا. تو دوبارہ سے میں یہی کہوں گا کہ ارشد صاحب کی اوپینین جو سیاسی معاملات پر تھی، جو ان کا تجزیہ تھا، اس سے ہزار ڈس ایگریمنٹس لوگوں کو ہو سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے جس طرح بروٹلی ان کو گن ڈاؤن کیا گیا کینیا کے اندر، اور ایک ایسا شخص جس کو ملک چھوڑنے پہ پہلے مجبور کیا، اس کے بعد میں دبئی سے اس کو جانا پڑ گیا وہاں سے، تو ایک ٹھکانہ کہیں نہیں ملا جس کو، اور وہ ایگزائل تلاش کرتے کرتے اس طرح سے ڈیتھ ہوئی ہے اس کی. تو یہ مریم نواز صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی حکومت میں ایسا ہوا کیا کہ ارشد صاحب یہاں رہ نہ سکے. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی جو پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی اور اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کرتی، انہوں نے الٹا جو ہے وہ ایک جرنلسٹ پہ اٹیک کرنا شروع کیا ہوا ہے. اور وہ بھی بیس لیس ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جس طرح سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ارشد صاحب کے بہت سے ٹویٹ بھی موجود ہیں جس میں وہ مریم صاحبہ کو ایک اچھی ہیلتھ کی جو ہے وہ وش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کلثوم صاحبہ کی جب سرجری تھی اس وقت بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آپ کو صحت یابی اللہ عطا کرے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی پازیٹیو ٹویٹس وہ کر چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کس بیسس کے اوپر انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. میرا خیال ہے کہ آئندہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں سے کوئی بھی شخص، بے شک وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں جس طرح اکثر کہتے رہتے ہیں، یہ بھی اور بھی رہنما ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، مصدق ملک ہوں، اکثر ہم ان کے الفاظ یہ سنتے ہیں کہ عمران خان نے سیاسی کلچر کو برباد کر دیا ہے، بدتمیزی کا کلچر متعارف کروایا ہے.